حامدا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میری نسل میں کوئی ایک ایسا نبی پیدا فرما جو نبی آخر الزماں ہو، اور ایسا نبی ہو وبعث فیہم رسولا، ایسا نبی ان میں مبعوث فرما جو لوگوں کو تعلیم دے کتاب کی، ان کا تزکیہ کرے، ان کے نفوس کو پاک کرے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو جانے کے بعد سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور اس قبولیت کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام سے کوئی پوچھا کرتا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، آپ اپنا تعارف کروائیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے ثمرات میں سے ہوں۔ بہرحال آپ کے سامنے نشست اول، ثانی اور ثالث میں بات آئی کہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ لے گئی تھیں، اور پھر واقعہ شق صدر پیش آیا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ ڈر جاتی ہیں اور آپ کو واپس لے کر آتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر مبارک 4 سال کی ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر آ گئے، اپنی والدہ ماجدہ کے پاس ہیں۔ 2 سال تک اپنی والدہ کے پاس اللہ کے رسول رہے۔ اس کے بعد آپ کی والدہ حضرت آمینہ نے مدینۃ المنورہ جانے کا ارادہ کیا، چنانچہ مدینے پہنچی اور مدینے میں 1 ماہ تک رہیں۔ آپ علیہ السلام بھی اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ اسی دوران حضرت آمینہ کی طبیعت خراب ہونے لگی اور انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا، اور مکہ معظمہ جب آنے لگی تو راستے میں مقام ابوا پر حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے مسلمانوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو دیکھتے ہیں کہ ماں بھی پردہ فرما چکی ہے، اور باپ تو پیدائش سے قبل ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ آج 6 سال کی عمر میں رسول اللہ کی والدہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ حضرت آمینہ کی ایک باندی تھی حضرت ام ایمن، انہوں نے آپ علیہ السلام کی نگرانی کی، اور اپنی نگرانی میں انہیں مکہ معظمہ پہنچایا۔ مکہ معظمہ میں آپ کو آپ کے دادا کے سپرد کر دیا۔ آپ کے دادا نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا اور اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ ابھی آپ کی عمر کل 8 سال کی ہوئی تھی۔ اسی دوران حضرت عبد المطلب یعنی آپ کے دادا بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرے اس لخت جگر کو، میرے اس پوتے کو، میرے اس معصوم سے بچے کو اپنی کفالت میں رکھنا۔ چنانچہ آپ کے چچا آپ کے چچا نے آپ کو اپنی پرورش میں لے لیا، اور آپ علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہنے لگے۔ آپ ابو طالب کے پاس رہ رہے تھے۔ ابو طالب ایک سردار قسم کے آدمی تھے، لیکن ان کے پاس زیادہ مال نہیں تھا، زیادہ دولت نہیں تھی، زیادہ مالدار نہیں تھے۔ اس وجہ سے کبھی کبھار تجارتی سفر بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عرب کے دستور کے مطابق انہوں نے تجارتی سفر کا ارادہ کیا، سامان سفر باندھنے لگے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ میرے چچا ایک لمبے سفر کے لیے جا رہے ہیں اور مجھے چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آپ رونے لگے۔ حضرت ابو طالب نے فیصلہ لے لیا کہ اب اس بچے کو بھی ساتھ میں لے جانا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کو ساتھ میں لیا اور حضرت ابو طالب سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ قافلہ چل رہا تھا، چلتے چلتے مقام بصرہ پر جا پہنچے، اور مقام بصرہ میں ایک خاص جگہ پر ایک راہب رہا کرتا تھا، ایک عبادت گزار شخص رہتا تھا۔ وہ اللہ کا ایسا بندہ تھا جو اپنی خلوت گاہ میں ہمیشہ رہا کرتا تھا اور کبھی بھی اس سے نہیں نکلتا تھا۔
لوگوں نے اسے کسی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ ہمیشہ اپنی خلوت گاہ میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، ہمیشہ اسی خلوت گاہ میں رہتا، کبھی کسی سے سلام و کلام کوئی بات چیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج لوگوں نے عجیب واقعہ دیکھا کہ جب ان کا قافلہ مقام بصرہ پر اس راہب کے پاس جا کر پہنچا تو وہ راہب اپنی خلوت گاہ سے اتر کر آ گیا اور پورے قافلے والوں کو عجیب للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا، ایک عجیب نظر تھی اس کی۔ لوگوں نے معلوم کیا آخر کیا ہے، وہ دیکھتے دیکھتے اس کی نظر اللہ کے نبی علیہ السلام پر جا پہنچی، چنانچہ اس نے اپنے نظر کو آپ علیہ السلام پر جما لیا، اور اس طرح جمایا لوگ معلوم کرنے لگے، قافلے کے لوگ، کہ آخر آج آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو اپنی خلوت گاہ سے نیچے نہیں آیا کرتے تھے اور آج آپ آئے ہیں اور ایک بچے کو اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ فرماتا ہے، وہ کہنے لگا، وہ راہب بیان دیتا ہے کہ یہ بچہ ایک ایسا لخت جگر ہے۔ یہ بچہ کس کا لخت جگر ہے؟ یہ بچہ ساری دنیا کا پیشوا، مقتدا اور امام ہے۔ یہ بچہ وہ بچہ ہے جس کی خاطر اس دنیا کو سجایا گیا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا، میں صرف اس لیے نکلا ہوں کہ جب یہ بچہ قافلے کے ساتھ آ رہا تھا تو جس درخت کے نیچے گزرتا تھا، جس پتھر کے پاس سے گزرتا تھا، شجر و حجر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے، جھک جایا کرتے تھے، محبت سے سلام کیا کرتے تھے۔ میں ماجرا دیکھ رہا تھا، یہ بچہ آ رہا تھا اور بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ میں ان سارے واقعات کو دیکھنے کے بعد آیا، اور جب اس بچے پر غور کرتا ہوں تو اس کے شانے پر نبوت کی ایک مہر موجود ہے۔ یہی وہ بچہ ہے جس سے میں نے اندازہ کر لیا کہ یہی وہ بچہ ہے ساری دنیا کا امام بننے والا ہے۔ الغرض اس بحیرہ نامی راہب نے معلوم کیا یہ بچہ کس کا ہے، تو بتلایا گیا یہ بچہ ابو طالب کی کفالت میں ہے۔ تو اس نے مشورہ دیا، کہنے لگا کہ میں ایک مشورہ تمہیں یہ دیتا ہوں کہ اس بچے کو آگے نہ لے جاؤ، کیونکہ یہودی آگے رہتے ہیں، اور یہودیوں کی خواہش یہ ہے کہ آخری نبی جو پیدا ہو، ان کی یہ تمنا ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ آخری نبی ہمارے اندر تشریف لائے گا، لیکن یہ آخری نبی مبعوث ہو چکا ہے، دنیا میں آ چکا ہے۔ اس لیے اگر یہودیوں کو پتہ چلے گا، وہ اس کی علامات پر غور کریں گے تو وہ حسد کر بیٹھیں گے، اور حسد اور عناد میں کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچا بیٹھیں، اس لیے اس بچے کو تم آگے نہ لے جاؤ۔ چنانچہ ابو طالب نے آپ علیہ السلام کو وہیں سے واپس روانہ کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر ابھی 15 یا 20 سال کی تھی۔ مکے میں ایک جنگ پیش آئی، اس جنگ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حصہ لیا، اور آپ اپنے چچاؤں کو ترکش سے تیر نکال کر دیا کرتے تھے۔ بالآخر اس جنگ کی انتہا ایک صلح پر جا کر رکی۔ آپ علیہ السلام کی عمر ابھی 20 سال کی تھی۔ مکے میں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک آدمی تجارت کا سامان لے کر مکہ میں آیا، تو مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار عاص بن وائل نے اس کا سارا سامان لے لیا اور اسے ایک پیسہ تک نہیں دیا۔ چنانچہ وہ شخص سارے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتا اور ہر ایک سے سفارش کرتا کہ آپ سفارش لگا دیں، عاص بن وائل میرا سامان دے دیں، یا اس کا معاوضہ مجھے دے دیں، اس کی قیمت مجھے دے دیں۔ چنانچہ ہر کوئی ہاتھ کھڑے کر دیتا، منع کر دیتا کہ میں آپ کے اس معاملے میں نہیں آ سکتا، اس سردار کے مقابل میں نہیں آ سکتا۔ چنانچہ پھر حضرت زبیر بن عبد المطلب نے ہمت کی اور عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ ایک میٹنگ بلائی۔ اس میں قریش کے تمام بڑے خاندانوں کو، تمام بڑے سرداروں کو جمع کیا، اور یہ فیصلہ لیا کہ اس شہر میں ہم کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، اور جس شخص پر ظلم ہوگا ہم اس کا مکمل ساتھ دیں گے، مظلوم کا حق دلا کر کے رہیں گے، اور ظالم کا کسی بھی صورت میں ہم ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔
اور اس میٹنگ میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی۔ آپ علیہ السلام کو یہ میٹنگ اتنی پسند آئی کہ اسلام کے آنے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ہے جو وہ فیصلہ لے جو حضرت عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ لیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ جو فیصلہ لیا گیا تھا، اگر کوئی شخص اس جیسا فیصلہ لے تو میں اس فیصلے کی تائید کرتا ہوں اور اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے مسلمانوں، اس سے آپ علیہ السلام کی انصاف پروری، آپ کے اعلیٰ اخلاق، آپ کے اعلیٰ ظرف کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کی طبیعت میں انصاف کو رکھ دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی 20 سالہ عمر تھی۔